قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اہل دوزخ کا لباس اور کھانا پینا۔ اور اگر تو ان کے کپڑوں کی بابت استغفار کریں تو یاد رکھ کہ ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے، ان کی اوڑھنیاں بھی آگ سے ہوں گی، ان کپڑوں کی کٹائی اور کاشت تراش آگ کے کپڑوں سے ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سخت گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، ان کی صدا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ کپڑے ان کے جسموں کی قد و قامت کے اعتبار سے کاٹے گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 50۔ یعنی ان کے تمام کپڑے گندھک سے بنے جائیں گے، اور گندھک ایسا مادہ ہے کہ جس سے آگ بذات خود ہی مشتعل ہو جاتی ہے۔ اہل دوزخ کا کھانا، اگر اس کے رہنے والوں کے پینے کے بارے میں اور اس کے بادشاہوں کے کھانے کے بارے میں سوال کرے تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے جو مثل تلشب کی ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، اور فرمایا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ اور یہ بھی فرمایا اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ نہ ہوگا۔ سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الحاقہ میں ہے، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ حروی نے کہا ہے کہ اس کا معنی دوستوں کی پیپ ہے جو ان کے بدنوں سے بہہ کر نکلے گی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے غساق یعنی دوستوں کی کھالوں سے بہنے والا خراب خون اور پیپ بھی مراد ہے۔ ابن مبارک نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں خبر دی سفیان نے منصور سے، وہ ابراہیم اور ابو زرین سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت میں یہ ہے، پس اسے چکھو، یہ گرم پانی اور پیپ ہے۔ دونوں نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے اس سے مراد ان کی بہنے والی پیپ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ غساق سے مراد انتہا کی بدبودار گاڑی پیپ ہے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، غساق سے مراد گاڑی پیپ ہے۔ اگر اس پیپ کا ایک قطرہ مغرب میں ڈالا جائے تو اہل مشرق کو اس کی بدبو جینے نہ دے، اور اگر وہ مشرق میں ڈالا جائے تو اہل مغرب کو اس کی بدبو سے متعفن ہو جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ غساق سے مراد ایسی یخبستہ ٹھنڈی پیپ ہے جسے زمرد کہا گیا، اور کعب نے کہا ہے غساق جہنم میں ایک ایسا تالاب ہوگا جس میں ہر کسی کا پسینہ آ کر جمع ہوتا جائے گا، کافی عرصہ وہاں رہنے کے بعد اس کا رنگ بدل دیا جائے گا، آدمی کو وہاں لایا جائے گا، اس میں غوطہ دیا جائے گا جس کے باعث اس کی کھال اور اس کے گوشت ہڈیوں سے نیچے گر جائے گا، اور وہ آدمی اسے اپنے دونوں ٹخنوں کے درمیان یوں گھسیٹتا لائے گا جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی انہیں ان کے برے اور خبیث اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ایک شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے، اور جوش مارتی ہوئی آگ ہوگی، ان کے بے دھواں شعلوں میں زنجیریں بھی ہوں گی، اس میں فاجروں اور نافرمانوں کو ابالا جائے گا، پھر زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ دوزخ میں مجرموں کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور جب وہ کھانے کو دیے جائیں گے تو طعام زقوم ہوگا جو نہایت بدبودار اور انتہائی کڑوا ہوگا۔ کھولتا پانی، پیپ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جیسے کہ تلشب وغیرہ ہے، اور پیٹوں میں جوش مارے اور سلگیں گی۔ اس کی ذلت اور رسوائی اور زیادہ بڑھ جائے گی، جو اس میں گرے گا وہ تو اس کی گہرائی میں مسلسل گرتا اور اترتا ہی جائے گا۔ اپنی اس آگ میں وہ ہمیشہ عذاب برداشت کرتا رہے گا، موت کے لیے آہو بکا کرتا رہے گا، اپنی ہلاکت و تباہی کے لیے واویلا کرتا رہے گا۔ اس کی پشت پر اسے پھسلواؤں اور لغزش دینے والا پل صراط ہوگا جس پر سے گزرتے ہوئے آگ کے سزاواروں سے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھوا لیا جائے گا۔ اس میں کنڈیاں بھی ہوں گی جو مخلوق کو اٹک اٹک کر پھنستی جائیں گی، تو یہ اس سے نجات پائے گا اور وہ اس سے پچھاڑ لیا جائے گا۔ کوئی گناہ گار فدیہ بھی پیش کرے گا تو اس سے فدیہ نہ لیا جائے گا، اور اگر کوئی اس روز معذرت پیش کرے گا تو اس کا عذر بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تو مجرموں کا یہی ہلاکت خیز بدلہ ہوگا، اور روز قیامت ان کو یہی کچھ حاصل ہوگا۔ میں لدغار جہنم کا نام اس کے عذاب اور اس آدمی کے حال سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو اس میں گرے گا اور اس کی گہرائی میں دنستا ہی چلا جائے گا۔
اور اس آدمی کے حال سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو زمرید میں مبتلا عذاب ہوگا، اور اس آدمی کے حال سے بھی جو اس میں بیڑیوں میں بندھا ہوا ہوگا۔ اہل دوزخ کا مشروب، اگر تو اسے اپنے کھانے پینے اور لباس کے بارے میں، ان کا کھانا بھی آگ کا، ان کا پینا بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا ہوگا۔ تیری یہ نرم و نازک سی جلد جو حرام کھاتی رہی ہے، اسے حرام کی غذا ملتی رہی ہے اور حرام اشیاء پر اس کی نشرما ہوتی رہی ہے، یہ آگ کو بھڑکانے والا ایندھن بن جائے گی اور جہنم کا کھانا ہو جائے گی۔ اور اے نافرمان، یہ مت سمجھنا کہ مٹک مٹک کر چلنے والے اس نحیف و ضعیف بدن کے ساتھ تو آہستہ جہنم میں داخل ہوگے، بلکہ یہ جسم تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ جس طرح کے فرمان رسول ہے، کافر آدمی کی ڈار احد پہاڑ جتنی ہوگی اور اس کے جلد کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اور یہ نہ کہتے رہنا کہ یہ تو ایک کافر کے حق میں ہوگا، میں تو گناہ گار مسلمان خاتون ہوں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ امت مسلمہ میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو آگ میں عظیم الجثہ ہوگا، اس کے بدن کی موٹائی اس قدر ہوگی کہ دوزخ کے ایک کنارے کو وہ اکیلا ہی گھیر لے گا، یعنی آگ کے ارکان میں سے ایک رکن ہوگا۔ جس قدر تعجب ہے اس کے جسم کی بڑائی اور بدن کی موٹائی پر، جو ہی تیرے جسم کو آگ ہلکا سا چھوئے گی یہ سیاہ ہو جائے گا، پھر اسے آگ دبوچ لے گی اور اسے جلانا شروع کر دے گی۔ پھر عذاب کا یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ جب یہ جسم ختم ہو جائے گا اور خال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے ایک نیا جسم دے دے گا، جس کے بعد جہنم مزید تیزی سے جلنا اور شعلے مارنا شروع کر دے گی۔ اسی دوران تو اپنے اس نرم و نازک چہرے کے بل گھسیٹتی جائے گی، جس چہرے کی وجہ سے تو نے یہ جوانی فتنہ خیز بنا رکھی ہے، بلکہ تو اسی چہرے کے ساتھ اپنی جان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے، بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہے، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر ان کی بے خبری کی حالت میں عذاب آ پڑے۔ کیا اس چہرے کے ساتھ جو جسم کا نازک ترین حصہ ہے عذاب کو روکنا ممکن ہوگا؟ اس لمحے منہ زقوم کا کھانا کھائے گا، اور اگر تو زقوم کے عذاب کا کچھ اندازہ لگانا چاہے تو پھر نبی معصوم کے اس کلام وحی کو سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ایک قطرہ زقوم زمین پر ڈال دیا جائے تو یہ تمام دنیا والوں کی روزیاں خراب کر کے رکھ دے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا طعام و شراب یہی ہوگا؟ جس زقوم کا ایک قطرہ ہی اہل دنیا کی معیشتوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے، وہی زقوم تیرا کھانا اور پینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے جو مثل ترشٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کھولنے کے۔ اس مجرموں کو پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچا دو، مگر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا، چکھتا جا، تو بڑا عزیز عزت اور بڑے کرام والا تھا۔ اور یہ دوسری جگہ یوں فرمایا، پھر تو اے گمراہو، جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو، تھوڑ کا درخت، اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، صدقہ جاری سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔